جس معاہدہ بیع و شراء کو بیان کیا گیا، جس خریداری کا تذکرہ کیا گیا، جس سیل کنٹریکٹ کا بیان کیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں خریدنے والے، پرچیزر، مشتری مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اور بیچنے والی ذات، سیلر، بائے، اللہ رب العزت ہے۔ اور دیکھیں کہ یہاں شے نہیں بیچی جا رہی بلکہ کیفیت بیچی جا رہی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ مرضات اللہ، رب تعالیٰ کی رضا کو خریدا جا رہا ہے، اور خریدنے والا ڈالر کے بدلے میں نہیں خرید رہا، پاؤنڈ کے بدلے میں نہیں خرید رہا، یورو کے بدلے میں نہیں خرید رہا، ریال اور روپے کے بدلے میں نہیں خرید رہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، خریدنے والا اسی لیے تو کمال کا خریدار ہے، اسی لیے تو اس کی خریداری کو کلام الہی کا حصہ بنا دیا گیا کہ خریدار ڈالر کے بدلے میں نہیں خریدتا، اپنی جان کے بدلے میں رب تعالیٰ کی رضا کو خریدتا۔ معزز حاضرین، ایسے بازار تجارت تاریخ اسلامی کے اندر کئی مرتبہ سجے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے ایسے بازاروں کی خریداری کے اندر اونچا نام کمایا۔ کبھی تو یہی بازار بدر کے میدان میں سجتا ہے تو دو ننھے مجاہد جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے اور یادے اور عزم سے اس بازار میں خریداری کے لیے نکلتے ہیں کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ معزز سامعین، اس بازار میں نکلنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین نے اس انداز میں خریداری کی، اس انداز سے اونچا نام کمایا ان خریداروں میں کہ تاریخ اسلامی کے اندر ہمیشہ ضرب المثل رہیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پاؤں کو اونچا کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نگاہ نبوت کا انتخاب بن جائیں، ہمارے قد بھی دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے برابر نظر آئیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جانے کی ہمیں بھی اجازت فرمائے۔ دیکھیں تاریخ ایسی مثالوں پر ششدر و حیرت انگیز رہ جاتی ہے کہ جب احد کے بازار کے لیے تجارت کی جا رہی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اہل ایمان میں سے ہر گھرانے کا ایک فرد اس بازار تجارت کے اندر خریداری کر سکے گا، اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر سکے گا، اور مالک کی رضا کو خرید سکے گا۔ سیدنا سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میں قوی ہوں، اگر مجھے اس بازار میں جانے کی اجازت دیں تو اچھے طریقے سے خریداری کر سکوں گا، کئی کفار کو واصل بن نہر کروں گا، اس کے بعد اپنی جان جانے آفری کے سپرد کروں گا۔ سیدنا خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگرچہ میں جوان تو نہیں، بوڑھا ہونے والا ہوں، لیکن مجھے سپاہ گری کا تجربہ موجود ہے، کئی جنگوں میں شامل ہوا ہوں، مجھے جانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
شرف میزبانی کا خیال رکھتے ہوئے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ فیصلہ نہیں فرماتے کہ کون احد کے میدان میں جائے گا، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں قرہ ڈالا جائے گا، جس کے نام کا قرہ نکلے گا وہی احد کے بازار میں اللہ کے حضور تجارت کر سکے گا۔ قربان جائیں قرون اولا کے اس دور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ میں کہ جس میں جہاد اسلامی کے لیے قرے ڈالے جاتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ ہمیں مظلوم کشمیریوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک وہ دور تھا کہ جہاد اسلامی کے لیے قرے ڈالے جاتے تھے۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے نام نامی کا قرہ نکلا تو چھلانگ لگا کے مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گئے اور یہ پیغام دینے لگے کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ معزز سامعین، دیکھیں تاریخ اس بات پر حیران ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے کس قدر انسانوں کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے سبب کس قدر زمانے میں تزکیہ نفس ہوا کہ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح بنا، اپنے احکامات کے تابع بنا، ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ جو شاہکار رسالت مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو رب تعالیٰ کے حضور کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ یا الہ العالمین مجھے اپنی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رزق عطا فرما اور میری موت مدینہ منورہ کے اندر فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں فرما۔ دیکھیں کس قدر امت محمدیہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے اور کس قدر یہ اشتیاق موجود ہے کہ اللہ کے حضور اپنی جانوں کو پیش کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے قرب کو خریدیں، اس کی رضا کو خریدیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا کے دونوں حصوں کو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا، شہادت کا رزق بھی عنایت فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر موت بھی عطا فرمایا۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ صرف مدینہ طیبہ کے اندر موت نہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے قبر کی جگہ بھی عنایت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بھکی شریف۔ معزز حاضرین، کبھی یہی بازار خندق کے مقام پر سجتا ہے اور پورا عرب اہل اسلام کے ہاں ان کے مقابلے کے لیے امٹ آیا ہے۔ عمر بن عبد ہد جس کی سپاہ گری کا پورے عرب کے اندر شہرا تھا، فن حرب کا بڑا ماہر اور طاقتور پہلوان تھا، خندق کو عبور کر کے دوسری طرف آ گیا اور یہ ندا بلند کرنے لگا، حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں آئے۔ تو تاجدار حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضور مجھے اس بازار میں جانے دیجئے، اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرنے دیجئے اور مالک کی رضا کو خریدنے دیجئے۔ وہ گھمنڈ سے بھرا ہوا پہلوان دوسری مرتبہ صدا دینے لگا، حل من مبارز، کوئی ہے کلمہ پڑھنے والوں میں سے تو میرے مقابلے میں آئے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ شوق شہادت دکھلایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرضی رکھ دی۔ وہ غرور سے بھرا ہوا پہلوان تیسری مرتبہ صدا دینے لگا، حل من مبارز، کوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، آپ کے چاہنے والوں میں سے، شمع رسالت کے پروانوں میں سے تو میرے سامنے آئے۔
تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصرار پیش کیا کہ حضور مجھے جانے دیجئے، مالک کی بارگاہ میں تجارت کرنے دیجئے، اپنی جان نثار کرنے دیجئے اور اللہ کا قرب خریدنے دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنے چچیرے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اجازت عنایت فرمائی بازار خندق میں رب تعالیٰ کے حضور تجارت کرنے کے لیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بازار تجارت کے اندر اترے کہ اسلامی اصول اور قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمان پہلے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی پر تجاوز نہیں کرتا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر بن عبد ہد کو کہ تم پہلے وار کر لو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اس کا گھمنڈ زمین بوس ہو گیا، اس کا تکبر ٹوٹ گیا، سوچنے لگا یہ کیسا نوجوان ہے جو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، پورا عرب تو میرے مقابلے سے گھبراتا ہے۔ بڑے شدید غصے کے ساتھ وار کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر سہا اور پھر تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس قوت سے وار فرمایا کہ ایک ہی وار کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیا۔ شاید حفیظ جلندری نے اسی منظر کو اس انداز میں محفوظ کیا کہ اسلام کے دامن میں دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ معزز سامعین، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ایسا ہی بازار تجارت سن 60 ہجری کے آغاز کے اندر کربلا محلہ میں سجایا گیا اور یہاں تجارت کرنے والا کوئی عام تاجر نہیں تھا۔ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت فرمائی اور اس بازار تجارت کا منظر کچھ اس انداز میں بچھایا گیا۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام ریخ، کہ جب خلافت راشدہ کا رشتہ قرآن مجید سے توڑا گیا، حریت فکر کی کلی کو اندر ہی مسل دیا گیا، تو نواس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کے میدان کے اندر تجارت کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ کیوں نہ تشریف فرما ہوتے کہ وہ نظام خلافت راشدہ جو امت کو کس قدر محبوب تر ہے، اس کے تحفظ کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، جس نظام کی آپ یاری خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، جس نظام خلافت کی تقویت کے لیے شاہکار رسالت مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوشاں رہے، جس نظام کی بقا کے لیے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا خون مبارک پیش کیا، جس نظام کے استحکام کے لیے، جس خلافت کی بقا کے لیے تاجدار اللہ تعالی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ جیسا پیارا شہر چھوڑ دیا۔ جب اس نظام پر آنچ آئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بازار تجارت کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ لیکن دیکھیں کہ تجارت کا انداز بڑا نرالا اور انوکھا ہے۔ اس بازار کے سارے تاجر ششتر و حیران ہیں، کبھی اس انداز میں بھی تجارت کی جاتی ہے جس طرح نواس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کر رہے ہیں۔ اس جرت و بہادری کی داستان رقم کی جا رہی ہیں کہ زمانے میں ایسی بہادری نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے فاتحین کو پڑھیں، بڑے بڑے سپاہ سالاروں کو پڑھیں، دارا و سکندر کا مطالعہ کریں، نیپولینین اور مسولینی کو پڑھیں، کوئی ایسا فاتح، ایسا کمانڈر تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ جب یہ یقین واثق ہو جائے کہ مخالف مقابل افواج مقابلے کے اندر موجود ہیں،
ایسے مرحلہ کے اندر کوئی اپنے لشکر والوں کو کہے کہ تم میں سے جو لوٹ جانا چاہتا ہے وہ لوٹ جائے، یہ نواس رسول رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری ہے۔ ایسے مرحلے کے اندر تو گھر بیٹھے ہوئوں کو پیغام بھیجے جاتے ہیں، جو ساتھ ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، لیکن نواس رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یقین واثق ہو گیا کہ کل 10 محرم الحرام کو طبل جنگ بجے گا، اللہ کے حضور تجارت کی جائے گی، ایسے مرحلہ کے اندر آپ نے 9ویں شب کو اپنے قافلے کو مجتمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم مدینہ منورہ سے میری خدمت کے لیے آئے ہو، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اس طرح کی بہادری کہ چند افراد موجود ہیں اور ان میں سے بھی جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، زمانے کے اندر ایسی بہادری نظر نہیں آتی۔ نواس رسول رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اقدس یاد آتا ہے۔ سوائے کے مورکہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدۃ النساء العالمین جان احمد کی راحت سیدہ فاطمہ الزہرا محفوظہ علی الخطا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ دائیں ہاتھ پر شہزادہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، بائیں ہاتھ پر سیدنا